بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک پتھر تھا جو ایک ہاتھ لمبا اور ایک ہاتھ چوڑا چوکور تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا۔ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ گوارا نہ تھا، چونکہ آپ علیہ السلام اسی ماحول میں پلے بڑھے تھے، لیکن خداوند قدوس نے ان کو نبوت و رسالت کی عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا، اس لیے آپ کی عصمت نبوت بھلا اس بے حیا اور بے غیرتی کو کب گوارا کر سکتی تھی۔ آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے سخت بیزار تھے، اس لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا تہبند باندھ کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ علیہ السلام کبھی بھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے، تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصے میں یا تو برس ہے یا کوئی عیب ہے جس کو چھپانے کے لیے آپ کبھی برہنہ نہیں ہوتے، اور ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان اور چرچا کیا کہ ہر ایک کوچے اور بازار میں اس کا پروپوگینڈا پھیل گیا۔ اس مکروہ تہمت کی سوزش کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب نازک پر بڑا صدمہ اور رنج گزرا، آپ کو بڑی کوفت اور اذیت میں پڑ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلیم کے رنج و غم کو بھلا کیسے گوارا فرماتا، اور اپنے ایک برگزیدہ رسول پر ایک عیب کی تہمت بھلا خالق عالم کو کب کر اور کیوں کر کس طرح پسند ہو سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی براعت اور بے عیبی ظاہر کر دینے کے لیے ایک ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا کہ دم زدن میں بنی اسرائیل کے پروپیگینڈوں پر اور ان کے شکوک و شبہات پر بادل چھٹ گئے، اور آپ کی براعت اور بے عیبی کا سورج آفتاب عالمتاب سے زیادہ روشن و آشکار ہو گیا۔ وہ یوں ہوا کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامنوں میں چھپے ہوئے ایک چشمے پر غسل کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ دیکھ کر کہ یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے، آپ اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر اور بالکل برہنہ بدن ہو کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ اپنے لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے ہوئے بھاگا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے کہ صوبہ حجر صوبہ حجر، یعنی اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا، مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا، اور آپ بھی برہنہ بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کو دوڑاتے چلے گئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ آپ کے جسم اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نقطہ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال تقریباً ناممکن ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ واللہ ما بموسیٰ من بأس، یعنی خدا کی قسم موسیٰ بالکل بے عیب ہیں۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی براعت کا اعلان کر چکا تو خود بخود ٹھہر گیا، آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا، ترجمہ: اے ایمان والو، ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے یہاں آبرو والا ہے۔